انسان کا تذکرہ کروں گا کہ جو فقیر ایسا ہے کہ جن اتنے فقاہت ناز کرتی ہے، جو بہادر ایسا ہے کہ جن اتنے شجاعت، بہادری اور دلاوری ناز کرتی ہے، ایک ایسا مرد کلندر کہ جس کا نام سن کے اس وقت کے بادشاہ نے ایوانہ کے اندر زلزلے وبا ہو جایا کرتے سن، وقت کے بادشاہ نے نشانی کے پسینہ آ جایا کرتا سن۔ ایک ایسا مرد کلندر کہ عرب کے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، نقباء، نجباء، علماء جس نے گھرانے دار اور جس نے چوکھوں کو پانی بھرتے نظر آتے ہیں، علم جس نے گھر کی میراث ہے، علم جس نے گھر کی وراثت ہے۔ جی ہاں، اگر تم سے پوچھو کہ کون ہستی کہ جس کا ذکر سانو سنان جا رہے ہو، میں کہوں گا وہ ہستی کہ جو ہستی مولا علی المرتضیٰ پر پوتا ہے، امام حسین کا پوتا ہے، امام زین العابدین کا بیٹا ہے، امام محمد باقر کا چھوٹا بھائی ہے، امام جعفر صادق کا چچا ہے، نام ہے حضرت امام زید شہید رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنا بڑا نام ہے، نہیں کسی بولے سبحان اللہ، ادھر آپ چکے بولو سبحان اللہ۔ ذرا بات کو سننا اور کلیجے تھام کے بیٹھنا، یہ سستی کا میں ذکر کرنے واسطے جا رہا ہوں، وہ سستی دا تذکارے پاک کرنے واسطے جا رہا ہوں کہ جس میں ہر ایک ظلم کھایا گیا، جس کا لاشا آگ میں جلایا گیا، جس کی مسجد کو سولی چڑھایا گیا، اس کی دینی حرارت کی کیا بات ہے؟ اس کی دینی حرارت کی بولو کیا بات ہے؟ نہیں بولو گا میں آگے نہیں چلا گا۔ اس کی دینی حرارت کی بابری چل بیٹھے ہو، اس کی دینی حرارت کی نہیں گونج بیٹھے حل چکے، اس کی دینی حرارت کی، اس کی دینی حرارت کی، اس کی دینی حرارت کی۔ امام زید شہید اے امام زین العابدین کے بیٹے نے، امام محمد باقر کے چھوٹے بھائی نے، اکل دی گل میں پیر معلوم کر گیا شادی کے موقع پہ میرے دوست مفتی صاحب آئے سن، میرے نظیر نے میرے ضمیر نے فیصلہ کیا سی کہ اس سے بعد کی تقریب اندر امام زید شہید کا ذکر کرانا۔ میں نے خیال آیا تو وہ تو پوچھا یا امام زید شہید کون؟ نکل لگا پتا نہیں، ہے مفتی ہے عالم، اور اگر عالم کا یہ حال ہے تو اس میں امام زید شہید کا تعلق نہیں تو خود سوچو کہ عوام الناس کو کیا پتا ہوئے گا امام زید شہید کون ہے؟ دوستو امام زید شہید و اصلی ہے کہ وقت علوی حکمران کوفے کے گورنر یوسف محمد لکھتے سن خبردار لوگاں نو امام زید دے نال نہ بیٹھن دیا گے، کیونکہ انہاں دی جو زبان ہے وہ تلوار نالوں تیز ہے، وہ تیراں دی نوک نالوں زیادہ کاٹ رکھتی ہے، وہ جادو نالوں زیادہ اثر کرنے والی ہے۔ خبردار، اور حقیقت یہ ہے کہ جب اقتدار کی حوث آ جاتی ہے ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، غیرت مر جاتی ہے، انہوں نے غیرت مر گئے، وہ دوبارہ نہیں سن کر سکتے کہ چند بندے بیٹھے امام زید شہید کو عقیدت مند جمع ہو، انہوں نے دوبارہ نہیں سن سکتا۔ اس بات کو حالانکہ امام زید شہید رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ علیہ السلام آپ کو کوئی شرف نہیں سی دنیا کا، بالکل الگ تھلگ شخصیت، آپ 13 سال تنہائی کے اندر صرف قرآن پاک کے اوپر غور و فکر کرتے رہے۔ اس واسطے آپ کا لقب ہے حلیف القرآن، قرآن کا ساتھی، یہ آپ کا لقب مشہور ہے حلیف القرآن، ہمیشہ قرآن کو سینے میں لگا دیا، ایک دن روزہ ایک دن افطاری، ایک دن روزہ ایک دن افطاری، اور سجدہ اتنا لمبا کہ لوگوں نے سوچنا سے دور پر بات کرتا، ایسے عبادت کی بات دنیا میں انہوں نے کیا شرف ہے، لیکن چونکہ انہوں حکمرانہ میں اقتدار کی حوث تھی، وہ سمجھتے سن کہ لوگ انہوں نے قریب کے عمرے نے حکمرانہ سیاں اور لوگ انہوں نے عقیدت مندوں۔ امام زید شہید و اصلی ہے، مکہ کے بڑے بڑے محدثین امام، فقہ دے امام، اولیاء دے امام، ولایت دے امام، تصوف دے امام، حدیث دے امام، تفسیر دے امام، انہوں نے شاگردی کرنے نظر آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ جنہاں نے سیم کر لیتا آپ دے شاگرد، حضرت سفیان ثوری ولیاں دے امام آپ دے شاگرد، امام اعظم ابو حنیفہ نے اس دور اندر فتویٰ دیتا سی، جب امام زید شہید کھڑے ہوئے نا اس وقت آپ نے کوئی کسی نے پوچھا، آپ نے فتوے اندر لکھیا، اے بات آپ نے لکھی، آپ نے فرمایا امام زید کا
اس وقت دے حکمرانہ دے خلاف قیام ایویں ہی ہے جنہیں رسول اللہ کا قیام کفار مکہ دے خلاف ہے. اس نے مشاہدے قرار دیتا. فرمایا کہ سید العالمین میدان بدر اندر گئے تھے. او امام زید شہید اج میدان اندر اترے نے اور اس وقت 10,000 درہم امام زید شہید کو آ کے امام اعظم ابو حنیفہ جنہوں نے مقلد تھا انہوں نے پیش کی. آج دا 1 ارب کی زیادہ روپیہ وہ آپ کی خدمت اندر پیش کی. اس سے برداشت کے اندر امام اعظم جیل اندر گئے. اس سے برداشت اہل بیت نبوت کی محبت کی وجہ سے اور انہوں نے حق کے اندر فتویٰ دے دیا. اور جتنی اسانی فقہ حنفی ہے محققین کے نظریے کے مطابق تقریباً 40% ایسے مسائل نے جڑے امام زید شہید نے بیان کی جڑے ساری فقہ میں. اور ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے جڑا سب تو پہلے اس امام نے بیان کیا. اس تو پہلے کسی نے بیان نہیں کیا. بعد میں فقہ حنفی کے اندر نقل ہو جاتا. آپ یہ کتاب ہے اتنی بڑی مسند امام زید وہ صرف آپ نے جڑی حدیثاں روایت کی تھی انہوں نے نقل کی ہوئی کتاب ہے. اس اندر آپ نے مسئلہ بیان کیا. آپ نے یہ مسئلہ دسیا کہ اگر کسی عورت کے پیٹ اندر بچہ ہوئے کہ عورت وفات پا جائے جبکہ وہ بچہ ماں کے پیٹ اندر زندہ ہو تو فرمایا ماں کے پیٹ کو چاک کیتا جائے گا اور بچے کو پیٹ کر کے باہر کرے گا. بچہ زندہ ہے بچے کو بچایا جائے گا. اور آپ نے دلیل کے طور پر قرآن پاک کی ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک جان کو زندہ کیا گویا اس نے سب کو زندہ کیا. اے آپ نے دلیل کے طور پر. اچھا جب امام زید نے بیان کیا تو آپ نے شکست امام اعظم ابو حنیفہ اور انہوں نے فقہ حنفی رسی کر لیتا. اس فقہ حنفی کے اندر مسئلہ آیا ہوا جب کہ اس کے برعکس فقہ شافعی امام شافعی نے مسئلہ لکھا فرمایا کہ اگر عورت مر جائے بچہ پیٹ زندہ ہوئے عورت پیٹ چاک نہیں کیتا جائے گا مردے کی توہین نہیں کی جائے گی. انہوں نے فتویٰ دیتا. وہ اس طرح کہ ایک امام طحاوی نے بہت بڑے امام گزرے نے وقت دیا وہ جو پیدا ہوئے معاملہ اس طرح ہو گیا. وہ ماں نے پیٹ سن ماں فوت ہو گئی بچے کی حرکت ہوئی ماں نے پیٹ اندر ہوں سارے گھر والے امام شافعی تے منن والے لیکن ہوں دیکھا بچہ کے پیٹ زندہ ہے اگر امام اعظم ابو حنیفہ اور امام زید شہید کے مسئلے سے عمل کیا جائے تو پیٹ چاک کیتا جا سکتا ہے اس مسئلے کے مطابق. لہذا انہوں نے اس مسئلے کے مطابق پیٹ کو چاک کیتا بچہ باہر کر دیا اور بچہ بڑا ہو کے امام طحاوی کے نام مشہور ہویا اور امام شافعی نے اپنے گھر والے مقلد سن وہ بھی امام شافعی کا مقلد سن. مناظرہ ہونا کے سامنے آنے والے فقہ حنفی کا مقلد سن جو مدد مقابلے بیٹھے سن. جب مقابلہ ہوا تو سامنے والے فقہ حنفی کا مقلد نے آخیا بابا جی تسی تے پہلے ساڈی فقہ کے مطابق ہوئے ہو اج ساڈے مقابلے جا کے ساڈی فقہ حنفی کے مطابق اس مسئلے اور شریعت کی روشنی کے اندر تھوڑی ولادت ہوئی. جب انہوں نے پتہ چلیا انہوں نے شافعی مسلک چھوڑ دیتا اور فقہ حنفی نے اختیار کر لیا. یہ جو فقہ کی نوعیت ہے اے امام زید شہید رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ آپ نے اخذ مسائل کیتے اور پھر 40% فقہ حنفی کے اندر آئے. امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جایا کرتے سن حالانکہ 4 سال صرف 4 سال امام اعظم چھوٹے سن. 76 ہجری کے اندر امام زید پیدا ہوئے اور 80 ہجری کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوئے. صرف 4 سال امام چھوٹے سن اور وقت امام سن لیکن لیکچر دے رہے ہیں اور امام زید شہید آ جان حضرت امام ابو حنیفہ کھڑے ہو جائے کرتے تھے استقبال کرتے سب کھڑے ہو گئے امام زید کا. اور وقت کے بڑے بڑے امام ایک امام گزرے نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ امام شافعی نام یاد رکھو اور یہ واحد امام ہے بڑے بڑے اماموں میں کہ جس نے 10 مبشرہ 10 صحابہ جنہوں نے جنت کی بشارت ملی انہوں نے زیارت کی تھی اس امام نے. اور تھوڑا جا اگر پہلے پیدا ہو جاتے صحابی کے درجے سے پائے امام شافعی انہوں کا قول ہے ہمیں ماں ولدت النساء مثل زید بن علی فرمایا اسے ماں نے زید بن علی ورگا پتر جنم میں نہیں دیا. امام شافعی کا فتویٰ ہے ولا افقہ منہ آپ کو زیادہ فقہ کو سمجھنا ولا ازہد منہ آپ کو زیادہ زاہد اور عابد ولا عالم منہ تمہیں آپ کو بڑا عالم زید بن امام زید العابدین آپ کو وقت کے عالم کسی عورت نے آپ کے زمانے اندر جنم میں نہیں دیا. امام شافعی کا امام محمد باقر آپ نے قولوں 70,000 احادیث امام زید نے یاد کی تھی. اور جب امام باقر کو پوچھا گیا کہ تھوڑا امام زید کے بارے کی خیال ہے فرمانا لگا سالتا نہیں ہم رجلیں تو میرے کو اس مسئلے کے بارے پوچھے ہے ملیا بالایمان جو ایمان دے نال بھریا ہے وہ بالعلم اور علم دے نال بھریا ہے من اطراف شرعی علاقہ میں ہے